بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام معزز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، درس قرآن.com کے ذریعے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رات 11 بجے سے 11:30 بجے تک مسائل اور ان کا حل کا سلسلہ لے کر میں انشاءاللہ حاضر ہوا کروں گا۔ آج چونکہ پہلا دن ہے، کچھ مسائل بھی اس وقت میرے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے میں چند ضروری گزارشات آپ تمام سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ مسائل اور ان کا حل، یہ سلسلہ فقہی اور شرعی مسائل کے بیان کرنے کے لیے رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر شروع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو ویسے بھی مسائل کے پوچھنے کے اندر اس اصول کو اپنانا چاہیے کہ اپنی ضرورت کا عملی مسئلہ ہمیشہ معلوم کرنا چاہیے، یعنی جو اپنی ذاتی زندگی اور ضرورت سے متعلق ہو۔ اگر مسئلہ اصولی طور پر، کوئی فلسفیانہ طور پر یا کوئی ایسا قانونی مسئلہ پوچھا جائے جس کا کسی کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو درخواست یہ ہے کہ عوامی فورم پر اس مسئلے کو پوچھنا، بیان کرنا اور اس مسئلے کے لیے وقت استعمال کرنا یہ ایک مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اصل طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جو اپنی ضرورت کا عملی زندگی کے اندر متعلق مسئلہ ہے ہمیشہ وہی پوچھنا چاہیے اور اسی کو پھیلانا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری نجی زندگی، ہمارے عمل سے متعلق ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی فلسفیانہ مسئلہ پوچھے، اگر کوئی ایسا سوال پوچھے، ایک ایسا کوئی اصولی سوال پوچھے جس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثلا میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ یہ پوچھنا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماع موتا کا یہ ایک مسئلہ یقیناً کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یقیناً اگر کوئی صاحب ذوق اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کتابیں بتائی جا سکتی ہیں، عربی کے اندر کتابیں موجود ہیں، حدیث کی بہت ساری شروحات کے اندر اس کے لیے مواد موجود ہے، فقہ کی بہت ساری کتابوں کے اندر اس کا جواب لکھا ہوا موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں اس مسئلے کو بیان کروں تو عملی طور پر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، عملی طور پر مسلمانوں کو اس سے کیا رہنمائی حاصل ہوگی؟ یقیناً اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر یہ سوال پوچھا جائے، بعض اوقات میں چونکہ فتوے کے کام سے تعلق رکھتا ہوں تو اس طرح کے کئی سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا جانوروں کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا، اس سوال کا حل اگر پیش کر بھی دیا جائے تو انسانوں کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ انسانوں کو اس سے کیا دینی، علمی، تحقیقی طور پر استفادہ ہوگا؟ کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلی درخواست مسائل اور ان کا حل اس سلسلے میں یہ ہے کہ عملی ضرورت کا مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ دوسرا اصول سمجھ لیں یا دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ ایسا مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ جس سے امت مسلمہ میں جوڑ پیدا ہو۔ آج امت مسلمہ ویسے ہی انتشار کا شکار ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کا جسم، امت مسلمہ کی باڈی، امت مسلمہ کا وجود، بتائیے اس وجود کا کون سا ٹکڑا، کون سا حصہ ایسا ہے کہ جس پر زخم نہیں لگا ہوا؟ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم ویسے ہی صدموں سے دوچار ہیں، ہم ویسے ہی اس وقت انتشار کا شکار ہیں۔ اب اگر یہ پوچھا جائے کہ فلاں فرقہ کافر ہے یا مسلمان، فلاں فرقہ فاسق ہے یا نہیں ہے، فلاں گستاخ ہے، بے ادب ہے، اچھے ہیں، برے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو اپنی نجی زندگی کے اندر عملی طور پر کسی کو کافر کہنے یا کسی کو فاسق کہنے یا گناہگار کہنے یا سمجھنے سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونا ہے۔
میرے عمل سے متعلق جو مسئلہ ہو اس کو میں پوچھوں، اس کے بارے میں بات کروں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور اس کے بارے میں نشر و اشاعت دین کروں، وہ ایک یقیناً ٹھوس علمی تحقیقی فائدہ ہے، اور میں آج پوچھوں گا اور اس کے ذریعے سے اس کے اوپر عمل ہوگا۔ مثلا میں اس کی عملی مسئلہ پوچھنے کی ایک میں مثال عرض کرتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر الحمدللہ چاند نظر آیا ہے، تو میرے پاس سوئٹزرلینڈ سے ایک یونیورسٹی سے چند مسلمان نوجوان اسٹوڈنٹس طالبات کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، اور آج دن میں کافی ٹائم میرا اس تحقیق میں خرچ ہوا، اور اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے، دل خوش ہوتا ہے جس سوال سے اور دل کو راحت ملتی ہے۔ ان طالبات نے یہ پوچھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر اس وقت روزے کا جو ڈیوریشن پیریڈ چل رہا ہے وہ 20 سے 22 گھنٹے کے درمیان چل رہا ہے، یعنی وہاں رہنے والے مسلمانوں کو شاید پورے 24 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو مل سکتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ یہ 21 گھنٹے کا روزہ ہم اس سلسلے میں کیا کریں، ہمیں کیا 21 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہوگا، کیا اس میں ہمیں کوئی رعایت مل سکتی ہے؟ اس سلسلے میں واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دس مسئلہ، اباؤٹ دس سچویشن، آپ کیا کہتے ہیں اس پرابلم کے بارے میں، کہ آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ یہ مجھے میل بھی آئی، میں ایک بہت طویل سفر سے کل رات کو ہی پاکستان واپس پہنچا ہوں، اور میرے موبائل اور واٹس ایپ پر بھی یہ سوال مسلسل آتا رہا۔ تو اب آپ دیکھیں دل اس اعتبار سے خوش ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان مسلم طالبات نے، سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والی ان طالبات نے یہ مسئلہ پوچھا، تو یقیناً یہ مسئلہ وہ عمل کے لیے پوچھ رہی ہیں، اور اتنی بار انہوں نے رابطہ کیا، تو یقیناً وہ اس مقصد کے لیے اس مسئلے کو اور اس سوال کو پوچھ رہی ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کریں۔ یہ ہے وہ ٹھوس علمی عملی فائدے کا سوال۔ تو عملی زندگی سے متعلق پوچھنا چاہیے، سوال کے اندر کسی کو نیچا دکھانا، فرقہ وارانہ تنظیموں کا، سیاسی پارٹیوں کا، جماعتوں کا، یا امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بننے والا سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف مسائل اور ان کا حل کا جو سلسلہ درسقرآن.com پر ہے، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، عملی طور پر جب بھی کوئی مستند اور اتھینٹک مفتی اور عالم دین آپ کو دستیاب ہو، کسی فورم پر آپ جائیں، کسی جلسے کے اندر آپ جائیں، کسی پروگرام کے اندر ہو، یا عام طور پر جیسے کہ باہر ممالک میں پروگرام کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، تو ہمیشہ سوالات کے اندر ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے تو میں نے یہ کچھ ابتدائی بنیادی ہدایات جو اس سلسلے میں ہیں وہ ذکر کر دی ہیں۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، ان میں سے میں 1-2 سوالات آج ذکر کیے دیتا ہوں۔ باقاعدہ سلسلہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ ایک ذاتی نوعیت کی بات بھی میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے اسفار کا سلسلہ چونکہ کافی زیادہ ہوتا ہے، کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ العزیز جہاں بھی ہوں اس سلسلے سے کنیکٹ رہوں، اور پاکستانی ٹائم رات 11 بجے میں انشاءاللہ حاضر ہوا کروں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سفر کے اندر ٹریولنگ کے دوران بعض ملکوں میں ایسا بھی جانا پڑتا ہے کہ جہاں پر سہولت دستیاب نہیں ہوتی، یعنی آدمی روڈ پر ٹریولنگ کی حالت کے اندر ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسا موقع ہوگا تو اس موقع پر میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ ویسے انشاءاللہ عمومی طور پر کوشش یہی رہے گی کہ اس ٹائم سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ مجھے عام طور پر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے انجیکشن لگا کرتا ہے، اور چونکہ کل سے روزے سٹارٹ ہیں تو دوران روزہ اگر میں انجیکشن لگواؤں تو شرعاً روزہ درست ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب صاف اور واضح یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس سلسلے میں فقہی تحقیق اور شرعی لاجک یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق قائم کرنے سے، تو یہ جو کھانا پینا ہے اس کے شریعت اسلامیہ میں باڈی کے اندر چند راستے متعین ہیں، اگر ان راستوں سے کوئی غذا اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور انجیکشن جو جسم کے اندر لگتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انجیکشن منہ کے اندر تو نہیں لگایا جاتا، انجیکشن جو عام طور پر لگتا ہے وہ چاہے رگ کے اندر لگے اور چاہے وہ بازو وغیرہ پر لگے، جسم کے کسی بھی حصے کے اندر لگے، تو یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ جس راستے سے غذا کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ وہ راستہ نہیں ہے۔
لہٰذا انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے فکر ہو کر کے یہ صاحب جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، محمد صادق صاحب ہیں لاہور سے، تو یہ روزے کے دوران بھی اگر انجیکشن یا ڈرپ لگوانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج اس سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل 11 بجے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔